مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہولی سیڈ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کلام مقدس کی آڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع الزام۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں آگے بڑھیں، ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے، اس گھڑی کے لیے۔ خداوند، جب کلام سنایا جائے اور سنا جائے تو باعث برکت اور باعث مبارک ہو۔ تو میرے ہونٹوں کا ذمہ لینا اور اپنی بندی کو اپنی مرضی کے عین مطابق استعمال کرنا، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم حوالہ نکالتے ہیں یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی 1 آیت سے۔ مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے وہ پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی۔ اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، اے استاد، یہ عورت زنا میں عین وقت فعل کے وقت پکڑی گئی۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں۔ پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے کہا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں۔ مگر یسوع جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، آج جو ہم نے سبجیکٹ رکھا ہے الزام، اس کے تعلق سے تھوڑا سا میں اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ عزیزو، الزام لگانا ابلیس کا کام ہے۔ ہمیشہ ابلیس کی عادت ہے کہ وہ الزام لگاتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بولنا اس کی عادت ہے۔ کیونکہ یہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی، اب اس کا انصاف کرنا یا اس کو عدالت میں لانا ان کا اپنا کام تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یسوع کو اس میں انوالو کریں، اور یسوع کی انوالومنٹ کا مطلب تھا کہ وہ یسوع پر کوئی الزام لگائیں، یسوع کی کوئی بات پکڑیں اور یسوع کو مجرم ٹھہرائیں، الزام لگانا چاہتے تھے۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم 1-2 لائنیں دیکھیں گے متی کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی 1-2 آیات، جس میں لکھا ہے کہ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ آزمائش کون کرتا ہے؟ ابلیس۔ ہمیشہ ابلیس کی عادت ہے کہ اس نے مجرم بھی ٹھہرانا ہے اور الزام بھی لگانا ہے، لیکن خدا کے لوگ اور خدا کبھی نہیں کسی کو الزام لگاتا، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ وہ گناہ گار کو گناہ سے آزاد کرے، کیونکہ خداوند کے پاس احساس راست بازی ہے، احساس گناہ نہیں۔ کیونکہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، وہ خداوند کی طرف اگر جاتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن اگر خداوند کی راست بازی ہماری طرف آتی ہے تو ہم راست باز ٹھہرتے ہیں۔ احساس گناہ ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، لیکن احساس راست بازی یسوع مسیح، جب یسوع مسیح زمین پر بیٹھ کے لکھ رہے تھے اور ایک ایک بندہ جب الزام لگا رہا تھا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ لگاتے ہی جا رہے تھے، وہ بولتے ہی جا رہے تھے، تو یسوع سے سوال کرتے ہی جا رہے تھے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 8 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا، جب تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو وہ بے گناہ تھا، وہ گناہ گار تھے۔ اور یسوع جھک کر جب زمین پر لکھ رہے تھے تو ہر کسی کو اپنے گناہ اور وہ کام جو وہ کر چکے تھے اور گناہ کر چکے تھے ان کو نظر آنے لگ گئے، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ کہیں میرے لیے نہ یہ بول دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ ایک دم وہاں سے چلے گئے، بھاگ گئے۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ایک ایک کر کے وہ سب نکل گئے اور یسوع بھی اکیلے رہ گئے۔ تو پھر یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں چلاتا، الزام نہیں لگاتا۔ یسوع مسیح نے آج تک کسی پر کوئی الزام نہیں لگایا۔
خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گناہ گار سے نہیں۔ وہ گناہ گاروں کے لیے آیا، گناہ گاروں کو معاف کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے یسوع کی کوالٹی ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس، اسی لیے تو اس نے اپنی جان دی، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مجھے اور آپ کو گناہوں کی قید سے، پاپوں کی کیچ سے نکالا، اور ہمیں اپنے خون کی قیمت دے کر خریدا، تاکہ احساس گناہ مٹ جائے اور احساس راست بازی ہمارے اندر جاگ جائے۔ آج ہم گناہ گار نہیں، لیکن ہمارے اندر خدا کی راست بازی بستی ہے۔ تو آئیں ہم عہد کریں کہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے بیٹا انہوں کو قبضے میں سمجھ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور وہ زمین پر انسان بن کر میری اور آپ کے لیے چرنی میں جہاں کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا آ گیا، تاکہ مجھے اور آپ کو بچا لے اور بادشاہ کا وارث ٹھہرائے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی جب ہمارے سامنے بھی کوئی گناہ میں یا مصیبت میں یا کچھ ایسے الزام میں گرفتار ہو، تو ہم نے اس پہ الزام نہیں لگانا، بلکہ کوشش کرنی کہ توبہ تک اس کی نوبت پہنچے، اسے توبہ تک لے کر آئیں، تاکہ وہ بھیڑ بچ جائے، وہ بندہ یا بیٹا یا بیٹی بچ جائے اور خدا کے گھر میں آ جائے۔ ہمارا کام بھیڑوں کو اکٹھا کرنا ہے، نہ کہ بھیڑوں کو الزام لگا لگا کر کٹہرے میں کھڑا کرنا، کیونکہ ہم نے مسیح کی وہ تعلیم جو اس نے دی کہ جاؤ تمام قوموں میں انجیل کی منادی کرو اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میری اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ منادی کرنا، بیڑوں کو بچانا، اور الزام کے بغیر ہماری تعلیم ہے۔ ہم الزام لگانے والے یا مجرم ٹھہرانے والے نہیں ہیں۔ یسوع پر جب ابلیس نے الزام لگایا تو اسے دنیا میں پل بھر میں دنیا کی ساری سلطنتیں دکھائی، پہاڑ پر لے گیا، مقدس ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، پتھروں کو بولا روٹی بن جائے، لیکن خداوند نے کسی چیز کو پسند نہ کیا۔ اس نے ابلیس کو ڈانٹا اور اس کو بھگا دیا۔ کبھی آپ کے دل میں بھی، آپ کے من میں بھی ایسا خیال آئے اپنے بہن بھائی کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، کسی کے لیے، تو خدا را اس پہ الزام مت لگائیے، بلکہ اس کو توبہ تک لے کر آئیے، بجائے اس کے کہ ہم اسے کٹہرے میں کھڑے آئیں۔ آج ہم عہد کریں، ہم الزام کی تعلیم سے ہٹ کر، مجرم ٹھہرانے کی تعلیم سے ہٹ کر توبہ کی تعلیم تک لے کر آئیں گے، اور خدا ان کے نام کو جلائیں۔ خدا ان اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت دے اور آپ کو بڑھائے۔ آئیں ہم شکر گزاری کی دعا کے ساتھ ختم کریں۔ اے خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ تو خداوند جن جن کانوں میں یہ کلام گیا ہے انہیں بڑی برکت دے، اور خداوند انہیں توفیق دے کہ اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور تیرے نام کو جلا دیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ جڑے رہیں ہولی سیڈ کے ساتھ، ملتے ہیں اگلے میسج کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو۔